الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ بقرہ کی 258 آیت ہے جو تیسرے سپارے میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد آنے والی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کو بیان فرمایا ہے، جن میں سے 2 واقعات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور بڑے منتخب انبیاء کرام میں سے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں وہ خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کو اپنا خلیل فرمایا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے 2 واقعات ہیں، اور اس کے درمیان میں ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ ان تینوں واقعات میں اللہ رب العزت اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا بیان فرما رہے ہیں، اور ایک طرف زندگی اور موت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں اس کا بیان ہے، اور دوسری طرف زندگی جو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو ایک آخرت کی زندگی جب اللہ کے سامنے حضوری ہوگی اور اللہ مرے ہوئے لوگوں کو، مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، گویا کہ آخرت کی زندگی، اس زندگی کے ثابت کرنے کے بارے میں 2 واقعات کو بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کریم میں کبھی تو اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے اور پچھلے نبیوں کے واقعات کو بیان فرماتے ہیں، اور ان واقعات کے ذریعے سے ساری انسانیت کو سبق دیتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں، اور کبھی اس قرآن کریم میں آخرت کی ہولناکیاں اور جنت کے واقعات اور جہنم کے جنت کی صفات اور احوال اور اسی طرح دوزخ کی صفات اور احوال کو بیان فرماتے ہیں، اور تیسرے کبھی قرآن کریم کے اندر احکام اور مسائل کو اور جائز اور ناجائز کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہاں اس موقع کے اوپر 3 واقعات کو بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اور اللہ تعالیٰ کی دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو دوبارہ زندہ کرنے کی جو صفت ہے اور جو اللہ کی قدرت ہے اس کو بیان فرمایا گیا ہے اور اس کو واقعات سے سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلا واقعہ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ مناظرہ ہے اور وہ گفتگو ہے جو ان کی ایک بادشاہ کے ساتھ ہوئی، اور وہ بادشاہ نمرود تھا کہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں تھا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ نمرود وہ بادشاہ تھا جس کو اللہ نے
بڑی طاقت اور سلطنت سے نوازا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے خود اللہ کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کا انکار کر کے اپنے خدا ہونے کو اور اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بحث کرنے لگا، اور بحث میں یہ گفتگو ہوئی کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا پروردگار تو ایسا ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا جب نمرود سے مکالمہ ہوا، اس مکالمے میں نمرود نے پوچھا کہ تمہارا خدا کیسا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت بیان فرمائی جس میں کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ، اس کا ظاہری طور پر بھی کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس صفت کا اظہار کر سکے۔ تو فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ نمرود کوئی بات سمجھتا، کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مار دیتا ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ جس کو چاہوں تو قتل کر دوں اور جس کو چاہوں تو رہا کر دوں، قتل کے مجرم کو معاف کر دوں تو یہ زندگی ہو گئی، اور کسی راہ چلتے انسان کو پکڑ کے قتل کر دوں تو یہ موت ہو گئی۔ تو زندگی دینا اور موت دینا تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ گویا کہ اس نے اس بے وقوفی کا اور بے عقلی کا جواب دیا کہ زندگی اور موت کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اور اس حقیقت کو اللہ کی طرف پھیرنے کے بجائے، جو زندگی اور موت کے جو ظاہری اسباب ہیں جو نظر آتے ہیں، ان اسباب کو اصل حقیقت سمجھتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ کسی انسان کے اندر روح پھونکنا، کسی انسان کو زندہ کرنا، کسی مخلوق کو زندہ کرنا کچھ اور چیز ہے، اور کسی قیدی کو چھوڑ دینا کچھ اور چیز ہے۔ ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے، اور یہ دونوں کوئی ایک چیز نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اس بے وقوف کی عقل میں یہ بات نہ آئی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے بعد ایک اور جواب عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کو بیان فرما کے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے معبود ہونے کو ظاہر فرمایا اور اس کو بیان فرمایا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتے ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس کو لے آ مغرب سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس دنیا کا ہر انسان، اس دنیا پہ، اس کرۂ ارض پہ بسنے والا ہر انسان اس سے واقف ہے کہ دنیا کا نظام اس سورج کے نکلنے سے دن اور رات کا نظام چلتا ہے، اور یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میں خدا ہوں اور میرا اس کائنات پہ تسلط اور اختیار ہے، تو ذرا اس سورج کو ایک دن مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اس کو یہ بات ارشاد فرمائی تو اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ خاموش ہو گیا۔ اور جب خاموش ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ابراہیم کو
آگ کے اندر جلا دو، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم فرمایا، پہلے قید کیا اور پھر آگ میں ڈالنے کا حکم فرمایا۔ بہرحال اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی تو ہدایت نہ آئی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بات بیان فرما دی کہ اس دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے اختیار اور اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر کوئی انسان اللہ کو سمجھنا چاہے، آج بھی اگر کوئی انسان اللہ تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے یہ پوری کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اور یہ نظام شمسی اور یہ خلائی نظام اور یہ سیاروں کا اور ستاروں کا نظام، سورج چاند اور ستارے، یہ اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ میرا بنانے والا بھی کوئی ہے اور میرا چلانے والا بھی کوئی ہے، اور مجھے روزانہ اس ڈھب کے اوپر مدار میں گھمانے والا اور حرکت دلانے والا اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور وہی اللہ ہی کی ذات ہے۔ جتنے لوگ خدا کے منکر ہیں، جتنے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دہریے ہیں، اور جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود بخود چل رہی ہے، تو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ اگر اس کائنات کو آپ چلا رہے ہیں، اگر اس کائنات کو چلانے والے انسان، اگر اس کائنات کو تم چلا رہے ہو تو ذرا اس کائنات کے نظام کو بدل کے دکھاؤ، سورج کو کبھی مغرب سے نکال کے دکھاؤ، اور یہ کائنات کے ستارے اور سیارے جس ڈھب کے اوپر، جس رفتار کے اوپر، جس مدار کے اوپر، جس محور کے اوپر حرکت کر رہے ہیں، ذرا اس پہ اندر تبدیلی کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر یہ تبدیلی تمہارے بس اور اختیار میں نہیں ہے، اگر تم یہ تبدیلی نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو سمجھ لو کہ تم سے اوپر کوئی ذات ہے جو یہ تبدیلیاں کرتی ہے اور جو اس نظام کو چلاتی ہے، جہاں پہ تمہارا بس اور تمہارا اختیار نہیں ہے، تو وہ ذات ہی معبود ہے، اور وہ ذات ہی الہ ہے، اور وہ ذات ہی خدا ہے، اور وہی اللہ ہے، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے کہ پھر کائنات جس کے قبضے اور اختیار میں چل رہی ہے تو اس سے بڑی ذات پھر کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اور نمرود کے اس مکالمے کی شکل میں بیان فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے کو بیان فرمایا ہے جس سے مرنے کے بعد والی زندگی کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو، مر علی قریۃ کہ گزرا وہ ایک شہر پر، وہی خاویۃ علی عروشها اور وہ شہر گر پڑا تھا اپنی چھتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک صاحب کا ذکر فرمایا ہے، کسی انسان کا ذکر فرمایا ہے، اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کوئی نبی تھے، اور بعض روایات میں ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام آتا ہے، اور یہ بستی، اس کا نام بھی قرآن کریم نے یہاں پہ ذکر نہیں فرمایا، اور مفسرین کرام نے اس بستی کا نام بعض روایات کی مدد سے بیت المقدس بتلایا ہے، لیکن بہرحال قرآن کریم کے اس واقعے کا تعلق بستی کے نام سے، قرآن کریم کے اس واقعے میں بستی کا نام یا ان گزرنے والے صاحب کا نام یہ کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں رکھتا، اصل جو اس واقعے کے اندر بتلانا مقصود ہے وہ کچھ اور ہے جو آگے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک صاحب ایک بستی پہ گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بستی ویران ہے اور اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہے،
اس بستی پر کوئی حال آیا تھا اور اس حال آنے کی وجہ سے وہ بستی ویران ہو گئی تھی، اس کے باشندے، اس کے رہنے والے وہ بھی وہاں سے مر کھپ گئے تھے یا ختم ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا اور ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ یعنی ان لوگوں کو جو موت آ گئی ہے اب یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ زندہ ہونے کا معاملہ کس طرح سے پیش آئے گا؟ فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس شخص کو 100 برس تک موت دے دی، ان کو 100 سال کے لیے اللہ نے موت دے دی۔ ثم بعثا، پھر اس کے بعد زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صاحب کو 100 سال کے لیے موت دے دی، تو وہ راستے میں اپنا سامان، کھانے پینے کا سامان لے کر اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، تو ایک جگہ پہ کہیں پر تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ کیا اور تھوڑا سا ٹھہرے۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور موت کا یہ عرصہ 100 سال کا عرصہ رہا۔ اچھا، اب 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا تو ان سے سوال یہ کیا کہ کم لبستا، کہ تم کتنی دیر تک یہاں رہے؟ تو وہ کہنے لگے لبست یوما او بعض یوم، کہ میں تو ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہا ہوں۔ یعنی جب وہ موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، بلکہ جس طرح انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ میں تو ابھی ہی سویا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ گیا ہوں، شاید ایک دن گزرا ہے، بلکہ ایک دن بھی پورا نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتلائی کہ بل لبثت مئۃ عام، کہ تم تو 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اس کے بعد اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو تم اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لائے تھے، ذرا اس کی طرف نظر کرو کہ وہ ذرا بھی نہیں سڑی، اس کے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔ کھانا جو صبح کا کھانا شام کو سڑ جاتا ہے، ایک دن کا کھانا اگلے دن سڑ جاتا ہے، تو وہ کھانا 100 سال تک اس فضا کے اندر، اس ہوا کے اندر پڑا رہا، اس ماحول میں پڑا رہا اور ان کے برتنوں میں موجود رہا، اور وہ کھانا سڑا نہیں، اس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی، کہ اللہ نے اس ماحول کو، اس پوری فضا کو اور ہوا کو اس کھانے کے لیے ایسا مناسب اور اس کھانے کے لیے ایسا معتدل فرما دیا، ایسا موزوں فرما دیا کہ وہ کھانا اس 100 سال کے عرصے میں سڑا ہی نہیں۔ لیکن دوسری طرف جو سواری تھی اور جو گدھا تھا جو وہاں پہ ان کے پاس موجود تھا، جو ایک لمبے وقت کے لیے اور کئی سال کے لیے زندہ رہتا ہے، کئی سال تک زندہ رہتا ہے، اس گدھے کا حال یہ ہوا کہ 100 سال کے اندر وہ گدھا اپنی جگہ پہ کھڑے کھڑے وہ مر بھی گیا، اور مرنے کے بعد وہ مٹی میں مل گیا، اور اس کی ہڈیاں اور اس کی کھال اور اس کے گوشت وہ سارے زمین بوس ہو گئے، زمین میں مل کر خاک ہو گئے، اور اس کے اجزاء ختم ہو گئے۔ تو یہ 100 سال کا عرصہ اس گدھے پہ گزرا، اور اسی ہوا اور اسی فضا نے گدھے کو تو خاک میں ملا دیا اور اس کے ذرات کو ختم کر دیا، لیکن اس کھانے کو جو صبح اور شام میں خراب ہوتا ہے، اس کھانے کو خراب نہیں کیا، وہ کھانا اپنی جگہ موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو دکھلایا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ فرمایا وانظر الی حمارک، کہ اپنے گدھے کو دیکھو اور دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ وہ دیکھتے رہے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے وہ گدھے کی ہڈیاں اور جمع ہونی شروع ہوئیں، اور جمع ہوتے ہوتے اس کا ڈھانچہ تیار ہوا،
اور ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھا اور اس کے اوپر کھال چڑھی اور اس کے بعد اس کے اندر روح آ گئی اور وہ گدھا زندہ سلامت اسی طرح کھڑا ہو گیا جس طرح 100 سال پہلے کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس بات کا اظہار فرما دیا اور اس بات کو بیان فرما دیا کہ کیسے مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس انداز میں زندہ فرمائیں گے کہ اس پوری کائنات کے اندر اگر جو انسان اور حیوانات جن کے جسم مٹی ہو چکے ہوں گے اور جسموں کے ذرات مل چکے ہوں گے، خاک میں مل چکے ہوں گے، اللہ ان کے ذرات کو، ان کی ہڈیوں کو، ان کے گوشت کے ٹکڑوں کو اللہ کھڑا فرمائیں گے اور کھڑا کرنے کے بعد اس کے اندر روح پھونکیں گے اور آنے واحد کے اندر وہ اسی طرح زندہ سلامت ہو جائیں گے جس طرح سے پہلے زندہ ہوا کرتے تھے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا کہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یقین تو پہلے بھی تھا لیکن دیکھنے سے جو دل کا اطمینان آتا ہے اور دیکھنے سے جو کیفیت خاص پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی قدرت آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں یہ بات ظاہر فرما دی کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرنے پر کتنی آسانی سے قدرت رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان کو زندہ کیا جائے، کسی مخلوق کو، کسی حیوان کو، کسی بھی مخلوق کو اس کے پرانے حال پہ واپس لوٹایا جائے اور کسی بھی مخلوق کو زندہ کیا جائے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک تو واقعہ یہ ہوا اور تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور فرمایا کہ اس واقعے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے سوال کیا ہے کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے پروردگار مجھے دکھلائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا قال اولم تؤمن، کہ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ تو اس لیے آپ سے سوال کیا کہ تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ جس چیز پر یقین کامل ہو، جس چیز پر ایمان کامل ہو لیکن انسان نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو دل میں ایک چھوٹی سی کسک ہوتی ہے، ایک معمولی سی کسک ہوتی ہے اور ایک دل میں ایک تشنگی ہوتی ہے کہ اگر آنکھوں سے دیکھیں تو کیسا ہوگا، یعنی اس کی کیفیت کیسی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے دل کی اس کیفیت کا اطمینان چاہتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، یقین اور ایمان تو مکمل ہے، اور کیوں نہ ہوتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا بڑا خاص تعلق ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اطمینان قلب کے لیے ان کو فرمایا کہ اچھا تم 4 پرندے لے لو، فخذ 4 من الطیر فصرہن الیک، اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طریقہ کار بتلایا کہ تم 4 پرندے لو مختلف اور 4 پرندوں کو اپنے پاس پال پوس کے اپنے سے مانوس کر لو، اپنے سے ہلا لو، اور جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں اور تمہاری پکار پر، تمہاری آواز پر آنے لگیں اور تمہارے سے خوب ہل جائیں، تمہیں ان کی پہچان ہو جائے، ان کو تمہاری پہچان ہو جائے اور وہ خوب مانوس ہو جائیں، جس طرح انسان کسی پرندے کو جب پالتا ہے تو وہ پرندہ اس کے کہنے پہ آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے اور اس کے کہنے پہ سارے کام کرتا ہے، ساری حرکات کرتا ہے، تو مانوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب وہ تم سے مانوس ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ذبح کرو
اور ذبح کرنے کے بعد ان کا ایک ایک حصہ ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 4 پرندے لیے، اور 4 پرندے لینے کے بعد ان کو خوب اپنے سے مانوس کیا، ان کو پالا، ان کو مانوس کیا، اور جب وہ خوب ان سے مانوس ہو گئے تو ان 4 کو ذبح کیا، اور 4 کو ذبح کرنے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے ہڈی، ان کے پر، ان کا گوشت، وہ سارا کچھ ملا کے اس کو قیمہ بنا کے، اور اس کے بعد وہ 4 پرندوں کے گوشت اور اجزاء آپس کے اندر بھی ملا دیے، اور ملانے کے بعد ان کے 4 حصے کیے، اور 4 حصے کرنے کے بعد ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ ہر حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہر حصہ لے جا کے ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور اس حصے کے اندر مختلف پرندوں کے گوشت اور ہڈی اور پر، یہ سارے اجزاء ملے ہوئے تھے۔ تو 4 حصے 4 پرندوں کے مخلوط اور ملائے ہوئے وہ اس طرح سے 4 مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو پکارا اور ان کو آواز دی، جس طرح وہ ان پرندوں کو پکارا کرتے تھے، جس طرح ان پرندوں کو بلایا کرتے تھے۔ فرمایا یأتینک سعیا، تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ یہی ہوا، اور اسی طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جیسے ہی ان کو پکارا، ان پرندوں کے اجزاء ایک پہاڑوں سے اڑتے ہوئے، ہر پرندے کے حصے، ہر پرندے کے جسم کے اجزاء اس کے دوسرے پہاڑ پر جو جسم اس کے اجزاء موجود تھے ان کے ساتھ جا کے ملے، ہڈی ہڈی سے ملی، گوشت گوشت سے ملا، اور پر سے ملا، اور کھال اور تمام اجزاء وہ ملتے گئے، اور اس کے بعد وہ پرندہ زندہ ہو کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں دوڑتے ہوئے وہ 4 پرندے حاضر ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آنکھوں کے سامنے دکھلایا کہ مرنے کے بعد کی زندگی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی اللہ کیسے عطا فرمائیں گے کہ اللہ کے حکم کی دیر ہے، اور آنے واحد میں جتنے ذرات اس مخلوق کے پھیلے ہوئے ہوں گے پوری کائنات کے اندر، وہ ایسے آنے واحد میں جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ کوئی انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کوئی انسان جس کو چاہے مٹی میں دفن کر دیا جائے اور اس کے اجزاء خاک میں مل جائیں، یا اس کو آگ میں جلا دیا جائے، یا اس کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے، یا اس کو پانی میں غرق کر دیا جائے، اس کے اجزاء کو، اس کے گوشت کو کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا مچھلیاں کھا لیں، یا درندے اپنی غذا بنا لیں، اور اس کے جسم کے اجزاء کوئی کہیں جائے کوئی کہیں جائے، لیکن اللہ کے لیے آنے واحد کے اندر اس مخلوق کے، اس اللہ کے لیے اس انسان کے اجزاء کو جمع کرنا، اور اس انسان کے اجزاء کو اکٹھا کرنا، اور اس کو دوبارہ زندگی دینا، وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کو پورا اطمینان اور پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے پہلی زندگی اللہ نے دی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے، اور وہ قیامت کے دن، آخرت کے دن جب اللہ زندہ فرمائیں گے ساری مخلوق کو اور سارے مردوں کو، تو فرمایا کہ اس وقت یہ زندگی حاصل ہوگی، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ساری کائنات کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، ساری مخلوقات کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، انسانوں کو، جنات کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور ایک ایک مخلوق، ایک ایک فرد بشر اسی طرح سے دوبارہ سے زندگی پائے گا، جس طرح دنیا کی زندگی ہوا کرتی تھی اور دنیا میں وہ زندہ ہوتا تھا، تو اسی طرح سے اللہ اس کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ لہذا مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی قدرت پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیات کے اندر، سورہ بقرہ کے اس پورے رکوع کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور ان تینوں واقعات سے اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو، اپنے اختیار کو، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت اور قدرت کو بیان فرمایا ہے، جس سے اندر ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین اور اطمینان اور ایمان نصیب فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے سے خاص تعلق پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی قدرت کاملہ پر مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام شبہات اور تمام شکوک اور شبہات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو انسان کے ایمان میں اور انسان کے یقین کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔